تو اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. یہ ہم سب کے اوپر کتاب اللہ کا حق ہے کہ اس کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ ہم معمول زندگی بنائیں. میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا. یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے. کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ تمہیں مل جائیں گے. تم یہاں تنہا کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو؟ تو حضرت سہل فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں. فرمایا تم نے غلط دیکھا. جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں. تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، رب سے ہم کلام ہونا ہے. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی ہیں. تو قرآن کی تلاوت معمول زندگی بنا لی جائے. قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہمارے ذمے ہے اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا ہے. یہ قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، اس کتاب کا ہمارے نام میسج کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل حسن قرات میں قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ موقع استغفر اللہ کہنے کا ہے یا سبحان اللہ کہنے کا ہے. وہ مفہوم قرآن سے ہی آگاہ نہیں ہے. تو قرآن کا تیسرا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا جائے. آپ کے نام کسی امبیسی سے کوئی لیٹر آئے تو اتنی دیر تک آپ کو قرار نہیں ملے گا جب تک آپ اس کے مندرجات کو جان نہیں لیتے. اگر آپ اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو ایسے شخص کے پاس اسے لے جائیں گے جو اس زبان سے آگاہ ہوگا کہ جناب یہ خط ہے میرے نام، مجھے بتایا جائے اس کے اندر میرے لیے کیا خبر ہے. یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمارے نام رب کا پیغام ہے، رب کا خط ہے. اس کو سمجھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور کیسی زندگی گزارنے کا تصور ہمیں دیا جا رہا ہے. اگر اس کتاب کو ہم سمجھ لیں، اس کا فہم حاصل کر لیں تو زندگی کے دکھ مٹ جائیں. یہ کتاب زندگی بخش کتاب ہے. اس کتاب کا چوتھا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے جس مقصد کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا تھا. یہ کتاب عمل ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. ایک زمانے میں یہ صرف کتاب تلاوت سمجھی جاتی تھی، لیکن پھر تلاوت بھی موقوف ہو گئی. دور موجود کے اندر اس کو صرف کتاب ثواب سمجھا جاتا ہے. بس ثواب کے لیے جب کوئی شخص گھر نیا تعمیر کرتا ہے تو بچے بلا لایا اور قرآن مجید ختم کروایا اور کہا کہ یہاں برکت ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ برکت ہوتی ہے. فیکٹری بنائی، دکان تیار کی تو کہا چلو یہاں بچوں کو لائیں اور قرآن مجید پڑھائیں. یہ صرف ثواب کی کتاب ہو کے رہ گئی، جبکہ یہ تو کتاب ہدایت تھی. اس پر عمل کر کے زندگی کی راہیں متعین کی جا سکتی تھی. اقبال نے اس پر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بایاتش ترا کار جزی نیز کیا از یاسین او آساب میری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی.
قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس کا فائدہ مرنے والے کو تو ہوا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم، بلکہ آگے چل کے اقبال نے کہا فاش می گوئم کے در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔ اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بدل دینے والی کتاب ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ درماندہ قوم کو اس کتاب نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، جو اسلوب زندگی نہیں جانتے تھے وہ دنیا کے معلم بنے اور دنیا کو جو ہے وہ راہیں دکھانے والے بنے۔ اس کتاب نے زندگی کو زندگی کا حقیقی نور بخشا، لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے، صرف اس کو کتاب ثواب سمجھ رکھا اور اس کتاب سے روشنی نور لے کر کے اپنی زندگی کی ظلمتوں کو، اپنی زندگی کے اندھیروں کو نہیں مٹا سکے۔ یہ چوتھا حق تھا اس کتاب کا کہ اس کتاب پہ عمل کر کے ہم ایک قوم بنتے۔ میں پچھلے دن کسی جگہ پہ گیا تھا، مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس ضابطہ ہے کہ مختلف الخیال لوگ امت کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی فکر کی وحدت پیدا ہو؟ تو میں نے کہا دیکھیے اگر میں کوئی اپنا نصاب تیار کروں گا تو میرا ذہن اس میں کار فرما ہوگا اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا تو وہ سامنے آئے گا۔ دوسرا بندہ ایک نصاب بناتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے فلسفہ نصاب کے مطابق ہوگا۔ کیوں نہ ہم سارے قرآن مجید کی تعلیمات کا فروغ اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لگ جائیں۔ اگر دو اشخاص کا آپس میں رابطہ ساری زندگی بھی نہ ہو سکے لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ ایک ہوگا، تو یہ ایک نصاب ہے ہمارا زندگی کا، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ روشن نصاب ہے، اور اس کتاب سے وابستگی اور اس کتاب سے تعلق خاطر ہماری زندگی کو اور ہمارے شب و روز کو منور کر دیتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، کل 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، لیکن باقی 103 صحف اور کتابیں ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، باقی کتابیں بھی تو اللہ کی منزل تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا صحف ابراہیم ہیں یا صحف موسیٰ ہیں، یہ ساری منزل میں اللہ تھی کتابیں۔ کافروں نے تحریف کی، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لیں، جو چیزیں پسند نہ تھی ان کو نکال دیا، لیکن اس کتاب قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ وہ کتاب